بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ نظم کے حوالے سے ہے۔ نظم تغیر ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، تو اس کے پہلے 3 اشعار ہم پڑھیں گے۔ یہ جو نظم ہے اس میں تبدیلی کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز جو ہے وہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ تبدیلی کی طرف جو ہے وہ رجحان رکھ رہی ہے، تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ تبدیلی ہی اس کائنات کا اصل حسن ہے۔ اگر کسی چیز میں تبدیلی نہ پائی جائے، اگر کسی چیز میں تبدیلی موجود نہ ہو تو وہ جو چیز ہے، اس چیز کی جو خوبصورتی ہے، اس چیز کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب اس کی نمود، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ مطلب جو چیز زوال کی طرف جاتی ہے وہی حقیقت میں حسین ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان کی پیدائش ہے کہ انسان جو ہے وہ بچہ ہے، پھر وہ لڑکپن میں، تو نوجوانی میں، تو پھر وہ جوانی میں، تو بڑھاپے میں، تو آخر موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پھول ہے، اب وہ جناب ایک کلی بنی تو اس کا پھول بنا، تو پھر وہ کھلا، تو پھر وہ مرجھا گیا۔ تو چاند سورج کے ہیں، یہ تھوڑے سے بڑے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر یہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر کمال راز والے ہے اصول کائنات، زندگی کو زندگی کے راز سکھلاتا ہے چاند۔ اسی نظم کو اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ مزید شاعر اس میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ پہلا جو شعر ہے کہ اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پے ہم کا نام ہے۔ کہ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، توجہ سے سنو، میری بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور سنو کیا کہ جو زندگی ہے یہ مسلسل تبدیلی کا نام ہے، یعنی اس میں ہر لمحہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ زندگی ایک جیسی چل رہی ہے، بلکہ لمحہ بہ لمحہ زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور یہی زندگی کی تبدیلی جو ہے، یعنی اس کائنات میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یہی اس کائنات کے اصل حسن کی وجہ ہے، اس کائنات کے اصل حسن کا سبب یہی ہے۔ اب اس میں کچھ حوالے کے اشعار بھی لکھے ہیں میں نے، تو اب اس میں پہلا شعر کہ تغیرات سے دنیا سنگھار کرتی ہے، زندگی موت کا انتظار کرتی ہے۔ یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کا جو حسن ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ کس چیز سے ممکن ہے؟ وہ تبدیلی سے ممکن ہے۔ یعنی جب اس میں تبدیلی آتی ہے، جب اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے، تو اس سے دنیا میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس میں تبدیلی نہ ہوتی کسی چیز میں، اگر وہ کوئی چیز تبدیل نہ ہوتی تو اس کا جو حسن تھا، اس کی جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ اس کا جو یعنی اب آپ اس چیز پہ غور کریں کہ ایک چیز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ویسی رہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اب بہار ہے، خزاں ہے، سورج کا طلوع ہونا، اب دیکھیں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کیسا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد کیسا ہے، پھر اس کے 1 گھنٹے بعد کیسا ہے، پھر اس کے 1 گھنٹے بعد کیسا ہے۔ تو اس طرح یہ مطلب اس میں جو تبدیلی ہے، یہ اس چیز پر غور کریں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عروج پہ ہوتا ہے، پھر عروج سے زوال کی طرف وہ چلا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک انگریز یونان کے فلاسفر کا قول ہے کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج، کہ کوئی بھی چیز جو ایسی نہیں ہے کائنات میں کہ جس پر تبدیلی نہ واقع ہو سوائے خود تبدیلی کے، یعنی تبدیلی ہر لمحہ ہو رہی ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یعنی اگر کوئی چیز موجود ہے اس کائنات میں جس کو ثبات ہے، یعنی جو مسلسل ہو رہی ہے، تو وہ صرف تبدیلی ہے، تبدیلی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کائنات میں مطلب ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، اور ہر چیز میں یہ پائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہم یہ زمانے کی گردش پر غور کرتے ہیں، ہم سے جو پہلے والی نسل تھی یا اس سے پہلے والی نسل تھی، اب وہ یہ سمجھتے تھے، یعنی ہمارے جو دادا ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جدید دور میں جی رہے ہیں، اور ان کے جو والدین تھے وہ ماضی میں جی رہے تھے۔ اسی طرح ہمارے مطلب جو والدین ہیں وہ یہ سوچتے تھے اپنی جوانی کی عمروں میں کہ وہ جدید دور میں جی رہے ہیں، اور اسی طرح ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جدید دور میں جی رہے ہیں، اور ہم سے جو پہلے والی نسلیں تھیں
وہ ساری کی ساری قدیم دور کی تھی، لیکن ہمارے بعد جو نسل آئے گی وہ یہ سوچے گی کہ وہ جدید دور میں جی رہے ہیں اور ہم قدیم دور میں۔ تو مطلب یہ جو تبدیلی ہے یہ لمحہ بلمحہ ہو رہی ہے۔ مزید آگے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم زمانے کی یہ گردش لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اور بھی اس طرح کے کئی حوالہ جات موجود ہیں، شرح سرمایہ اردو سے بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو شعر ہے وہ ہے جی، راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار، کہ جو راتیں ہیں وہ صبح کی روشنی کے لیے، صبح کے جلوے کے لیے وہ اس کا انتظار کر رہی ہیں، اس کی منتظر بیٹھی ہیں، اور ہر آواز جو ہے وہ خاموشی کی جدائی میں، یعنی آواز جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ خاموشی پیدا ہو، خاموشی کے لیے وہ بے قرار ہے، یعنی جو آواز ہے وہ خاموشی کے لیے بے قرار ہے تو خاموشی آواز کے لیے بے قرار ہے، رات جو ہے وہ دن کے لیے بے قرار ہے تو دن جو ہے وہ رات کے لیے بے قرار ہے۔ مطلب ہر چیز جو ہے وہ تبدیلی کی طرف رجحان رکھ رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہتی ہے۔ تو اگر یہ تبدیلی نہ ہو، یعنی اگر صرف رات ہی رہتی، رات سے میں بھی بندہ تھک جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آج کل سردیوں کی راتیں ہیں تو اس میں بندہ سو کے تھک جاتا ہے۔ آپ لوگ تو نہیں سو کے تھکتے ہوں گے، آپ تو مطلب مزید اور بھی سونا چاہتے ہوں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سو کے تھک جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر رات طویل ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا کہ پھر پریشانی ہوتی، اگر دن طویل ہو جاتا تو پھر پریشانی ہوتی، تو اگر کوئی بولتا رہے تسلسل سے تو اس کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اب دیکھیں سیکنڈ ایئر میں آپ لوگوں نے پڑھے ہیں وہ رموز اوقاف کہ وقف کی کتنی ضرورت ہے، ایک بات بولنے کے بعد انسان کو رکنا پڑتا ہے، پھر اس دوسری بات کرتا ہے تو پھر تیسری بات، تو اس طرح مطلب اگر یہ گیپس نہ ہے تو ہمیں بات ہی سمجھنا ہے۔ تو یہ یہاں یہ بات بیان کی گئی۔ تو حوالے کے اشعار کے بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، مطلب ہر چیز تبدیلی کی طرف رجحان رکھتی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک اور شعر بھی ہے کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، یعنی کائنات میں پائے جانے والی ہر چیز جو ہے وہ تبدیلی کی طرف رجحان رکھتی ہے۔ تو جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں تبدیلی نہیں ہے تو سمجھ لے وہ موت۔ یہ بایولوجی میں بھی آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا کہ کچھ ایسی اسپیشیز تھیں جو ماحول کے مطابق جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا اور وہ ختم ہو گئیں۔ تو اسی بات کو اس شعر میں بیان کیا گیا کہ جس میں نہ ہو سکون انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ تو اسی بات کو آگے ایک شاعر بیان کرتے ہیں کہ رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، یعنی ہر چیز جو ہے وہ تبدیلی کی طرف رجحان رکھ رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے عروج سے زوال کی طرف، ابتدا سے انتہا کی طرف جا رہی ہے۔ آگے مزید چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف کہ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے، کہ جو بہار ہے خزاں کی طرف جا رہی ہے، گلشن کی بہار جو ہے یہ خزاں کی طرف جا رہی ہے، اور پتوں کی جو خاموشی ہے وہ ان کی بے قراری کو ظاہر کر رہی ہے۔ اب ذرا اس چیز پر غور کریں تھوڑا سا کہ یہ جو بہار آئی ہے، بہار تو آ گئی، پھول کھلے ہر طرف، چاہے وہ رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ جو بہار ہے وہ جا رہی ہے خزاں کی طرف، مطلب بہار آئی، آتے ہی اس کا سفر شروع ہو گیا خزاں کی طرف، لیکن جب وہ خزاں آتی ہے تو پھر وہ بہار کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اب جو پتے وہ خاموش ہیں، کیونکہ پتے زبان کی طرح کے ہوتے ہیں، تو شاعر نے کہا کہ جو پتے خاموش ہیں وہ پریشانی ان کو یہی ہے کہ اب وہ زوال کا شکار ہو جائیں گے، کہ وہ خزاں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے بھی کچھ حوالے کا اشعار ہیں کہ جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جواں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا، بہار آئی ہے گلشن میں لیکن خزاں کو باغ کا رستہ دکھا کر، تو ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شام وجود۔ تو اسٹوڈنٹس کچھ باتیں ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ جو نظم ہے اس کی تشریح اکٹھی ہوگی، تو توجہ سے آپ نے اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے، ان اشعار کو تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔